میسور کی بیٹی حجاب کی محافظ۔ ایک جانب 1.5 ارب بے حس مسلمان اور دوسری جانب اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کرتی ہوئی ایک با پردہ مسلمان لڑکی۔ یہ ہے اس امت مرحومہ کی تصویر۔ یہ امت اسی دن ختم ہو گئی تھی جب اسے قومی ریاستوں کی قبروں میں دفن کر کے ان پر نسل، رنگ، زبان اور علاقوں کے رنگ برنگے پرچم لہرا دیے گئے تھے۔ جس ہندوستان کی سرزمین پر اس نہتی لڑکی نے اللہ اکبر کی صلاح بلند کی ہے، وہاں آج سے 1 صدی قبل برطانوی تسلط میں غلام مسلمانوں نے بھی مسلم امہ کی اجتماعی علامت اور آخری ڈھال خلافت کی مرکزیت کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ پوری امت مسلمہ میں یہ واحد آواز تھی جو غلام ہندوستان کے غلام مسلمانوں کے اس گروہ عظیم نے بلند کی تھی، جس کی قیادت مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کر رہے تھے۔ پورا عالم اسلام اس وقت رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی لڑائی لڑ رہا تھا۔ غدار ملت اسلامیہ شریف مکہ اپنی ہاشمی عصبیت کا پرچم اٹھائے ملت کے شیرازے کو تار تار کرنے کے لیے اپنے گھر کی کھڑکی سے فائر کر کے عالم کفر کی اتحادی افواج کا ساتھ دیتے ہوئے خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا آغاز کر چکا تھا۔ لیکن اس عالم جبر میں بھی بر صغیر کے مسلمان ہی تھے جو اسلامی مرکزیت کی بربادی کا نوحہ بن چکے تھے۔ جس حجاز کی سمت مسلمان رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، وہیں سے اس امت کی تفریق کا بیج بویا گیا تھا۔ اسی المیہ پر اقبال نے کہا تھا: بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ اسلام کی مرکزیت یعنی خلافت کی اجتماعیت کو ختم کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اگر بھارت کے مسلمانوں پر کچھ بھی بیتے تو مراکش سے لے کر برونائی تک پوری امت مسلمہ کے کسی مسلمان کی آنکھ نم نہ ہو۔ افغانستان اور عراق میں مسلمانوں کا قتل عام ہو، پوری دنیا ان پر چڑھ دوڑے، لیکن قومی ریاستوں کے چڑیا گھر میں قید مسلمان اپنے ملکوں کے پنجروں میں دب کے بیٹھے رہیں۔ مسلمان امت کو صرف قومی ریاستوں میں تقسیم ہی نہیں کیا گیا، بلکہ پوری کوشش کی گئی کہ یہ معمولی سطح پر بھی ایک وحدت میں اس طرح اکٹھی نہ ہو سکیں جس طرح یورپی یونین ایک جھنڈے، ایک آئین اور ایک کرنسی کے تحت آج ایک ایسے اکٹھی ہوئی ہیں کہ ان کی آپس کی سرحدیں اس طرح ہیں جیسے موٹر وے پر سفر کرتے ہوئے شہر آتے ہیں۔ کرناٹک کے شہر ادوپی میں جس لڑکی نے چاروں جانب بکھرے ہوئے ہجوم کے درمیان جے شری رام کے مقابل اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے، اس نے میدان احد میں اس لمحے کی یاد تازہ کر دی ہے جب مسلمان کچھ دیر کے لیے مغلوب ہوئے تھے تو کفار نے عزا اور حبل کی بڑائی کا نعرہ بلند کیا۔ صحابہ نے جواباً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اللہ عز و جل اللہ ہی اعلیٰ ہے اور جلالت والا ہے کا فلک شگاف نعرہ بلند کیا تھا۔ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے اور ماتم کرنے کا مقام ہے وہ صدائے اللہ اکبر جو 1400 سال سے مسلمان ایسے مرد دنیا بھر میں بلند کرتے تھے کہ بقول اقبال دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ آج اس میدان کارزار میں اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا اعلان ایک حجاب والی مسلمان لڑکی نے کیا ہے۔ مسلمانوں پہ یہ افتاد کبھی نہ ٹوٹتی اگر مسلمان ایک مرکزیت پر جمع ہوتے۔ انگریز وائسرائے نے کالا پانی میں مولانا محمود الحسن سے کہا تھا کہ ہم نے کمزور ترین خلافت عثمانیہ کو بھی اس لیے ختم کیا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی ایک پکار پر مسلمانوں پر لبیک کہتے جہاد کے لیے نکلنا فرض ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا: بے شک مسلمانوں کا خلیفہ ایک ڈھال کی مانند ہے جس کے پیچھے رہ کر امت لڑتی ہے اور تحفظ حاصل کرتی ہے۔ بھارت کے مسلمان دشمن معاشرے میں ایسا پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ غیرت و حمیت کی جنگ کا پرچم مسلمان عورتوں نے تھاما ہو۔ آج سے 2 سال قبل 16 دسمبر 2019 کو جب جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی کی بچیاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے عبداللہ گرلز ہاسٹل پر پولیس کے دھاوے کے بعد دلی کے شاہین باغ کے پسماندہ اور غریب علاقے میں دھرنے پر بیٹھ گئیں تو پہلی رات یہ صرف 10 خواتین تھیں اور پھر وہاں مسلم خواتین کا ایک ہجوم بنتا چلا گیا۔ مسلمان خواتین نے ایسا اجتماعی احتجاج پہلی دفعہ 2002 کے احمد آباد فسادات اور مسلمانوں کے قتل عام کے بعد شروع کیا تھا۔ ان فسادات میں سچ کی آواز کو بلند کرتا ہوا جو چہرہ سامنے آیا وہ رانا ایوب کا تھا جس کی کتاب گجرات فائلز نے ان تمام مظالم کو تشت زبان کیا تھا۔
شبنم ہاشمی نے انہی فسادات کے بعد اپنی مشہور تنظیم انہاد بنائی۔ اس جیسی ایک انتہائی ماڈرن خاتون نے بھی گجرات فسادات سے لے کر موجودہ ہندو توا تعصب اور مسلمانوں کے خلاف یلغار پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت کی مسلمان عورتیں اب برقع اور حجاب میں اپنی شناخت کو نئی شکل دے رہی ہیں۔ اب انہیں مسلمان کہلانے میں نہ تو ڈر لگتا ہے اور نہ ہی شرم آتی ہے۔ جس وقت مسلمانوں کے خلاف شہریت کا متنازع قانون پاس ہوا، اس قانون کے حق میں 22 دسمبر کو نریندر مودی نے دلی کی سڑکوں میں ایک ریلی نکالی، مگر اس کی ریلی میں خواتین نہ ہونے کے برابر تھیں، جبکہ اس کی مخالفت میں مسلمان خواتین کی بہت بڑی تعداد اور سڑکوں پر احتجاج کر رہی تھی۔ بھارت کی مسلمان عورتوں میں حجاب ایک علامت بن کر ابھرا ہے، اپنی شناخت کی علامت، احتجاج کی علامت، ظالم سے بغاوت کی علامت۔ مسلمان عورتوں سے ان کی اس شناخت کو چھیننے کی پہلی منظم کوشش 2016 میں ریاست کیرالہ کے سیکنڈری بورڈ آف ایجوکیشن نے کی، جس نے کالجوں میں داخلے کے لیے پری میڈیکل داخلہ ٹیسٹ میں مسلمان عورتوں کے حجاب پہننے پر پابندی لگائی۔ پابندی کا بہانہ یہ بنایا گیا کہ اس طرح لڑکیاں برقعے میں موبائل یا ٹیبلٹ وغیرہ چھپا کر لاتی ہیں تاکہ نقل کر سکیں۔ ایک خاتون آمنہ بنت بشیر اور اس کے والد نے کیرالہ ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی۔ عدالت نے 26 اپریل 2016 کو مسلمان لڑکیوں کو حجاب پہننے کی اجازت دیتے ہوئے سیکنڈری بورڈ کا حکم نامہ معطل کر دیا، مگر دوسری جانب 2008 میں بھارتی ایئر فورس کے ایک مسلمان آفیسر آفتاب احمد انصاری نے عدالت میں یہ درخواست دی کہ اس نے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے داڑھی بڑھائی تو اس کے کمانڈنگ آفیسر نے اسے فوج سے برخواست کروا دیا۔ 8 سال بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ٹی ایس ٹھاکر کی سربراہی والے بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ کوئی مسلمان فوج میں داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ یہ وہی بھارتی فوج ہے جس کے قانون کے مطابق سکھ تو داڑھی بھی رکھ سکتا ہے اور فوجی ٹوپی کی بجائے پگڑی بھی پہن سکتا ہے، لیکن مسلمان اپنی شناخت کے مطابق داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے اور حجاب کو مسلمان غیرت و حمیت کی علامت بنانے والی بچی مسکان کا شہر ادوپی ہے، جو کبھی ٹیپو سلطان کی ریاست میسور کا حصہ تھا، اور اس کا ساحلی شہر بھی۔ اس ریاست کرناٹک میں 78 لاکھ مسلمان آباد ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے 1799 میں ٹیپو سلطان اور اس کا میسور انگریز کے خلاف جہاد کی ایک ایسی علامت بن کر ابھرا تھا کہ ایڈنبرا کے قلعے میں آج بھی ٹیپو کی تلوار کے ساتھ یہ فقرہ درج ہے کہ ٹیپو کی موت برطانوی حکومت کے لیے اس قدر خوشی کی بات تھی کہ اس دن پورے برطانیہ میں عام چھٹی کی گئی تھی۔ اسی ٹیپو سلطان کی میراث کا پرچم آج ایک خاتون مسکان نے اٹھا لیا ہے۔